الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. قابل احترام مولانا ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی صاحب، ناظم ضلع جناب شبیر اللہ صاحب، امیر مقامی مولانا ظفر اللہ خان قاسمی صاحب، رفقائے محترم حضرات و خواتین، آج کی حضرت مولانا کی آمد کی مناسبت سے اس خصوصی نشست میں میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی یہ نشست دراصل مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب کی آمد کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ آپ کے علم و اطلاع میں بات ہے کہ 11 جنوری کو مجلس علماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے ایک کل ہند علمی سیمینار ایک روزہ بنگلور میں امیر جماعت کی صدارت میں منعقد کیا گیا تھا، جس کا مرکزی موضوع تجدید احیاء دین۔ تو اس میں 3 بہت ہی موقر ہمارے فاضل علماء کرام نے مقالے پیش کیے۔ ان مقالہ نگار فاضل علماء میں حضرت مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب بھی تھے، دوسرے مولانا شیخ جمال ندوی صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں علی گڑھ میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے سیکریٹری ہیں، اور تیسرے مولانا ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب جو سابق ڈین سیکریٹری رہے شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے۔ ان حضرات نے مقالے پیش کیے تھے بنگلور میں، یا ہمارے مجلس علماء سے جڑے منتخب علماء کو اور باہر کے بھی کچھ منتخب علماء کو، اور اس طریقے سے ہماری لیڈرشپ کو، نظمہ علاقہ، نظمہ ضلع، منتخب عمرۂ مقامی اور بعض ذمہ دار خواتین معلومات کو مدعو کیا گیا تھا۔ تو یہ سلیکٹڈ گیدرنگ تھی 200 لوگوں کی، تو یہ بہت ہی معنی خیز سیمینار رہا، علمی فکری لحاظ سے بہت ہی مفید، بہت ہی نفع بخش اور بڑا یادگار سیمینار رہا۔ تو اس میں آپ تشریف لائے تھے، تو ہم نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ مزید کچھ اور 3 دن آپ دیں، تو قرب و جوار کے بعض مقامات کا دورہ ہم کریں گے، وہاں رفقا سے بھی انشاءاللہ انٹریکشن کا، ملاقات کا موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ مجلس علماء سے جڑے جو علماء ہیں اور دیگر علماء کے لیے بھی ایک نشست منعقد کریں گے۔ تو لہٰذا اتوار کو یہ سیمینار ہوا، پیر کے دن جو ہے بنگلور کے کچھ مدارس کے دورے کیے گئے، اور حضرت امیر شریف کا انتقال ہوا تو دارالعلوم سبیل ارشاد بھی جانا ہوا، وہاں بھی ان کے پسماندگان سے تعزیت وارہ ادا کی گئی۔ اور پھر کل جو ہے ٹمکور میں وابستہ کے ساتھ نشست بھی رہی، اور پھر علماء کے ساتھ بھی نشست رہی۔ کل رات منصورہ پہنچے، آج منصورہ مولانا کا کہ 2 خطابات ہوئے، ایک طلباء کے لیے اور دوسرے وہاں کے اسٹاف کے لیے، اساتذہ اور معلمات کے لیے۔ تو دونوں کو الگ الگ ان کی مناسبت سے مولانا نے اہم خطابات فرمائے۔ تو آج یہاں ماشاءاللہ علماء کی نشست دوپہر میں منعقد ہوئی، بڑی تعداد میں علماء ماشاءاللہ شریک ہوئے تھے، اور خوشائن بات یہ تھی کہ نوجوان علماء جو بڑے عزائم رکھتے ہیں اور بہت فعال ہیں سماج میں، ایسی تعداد ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شریک تھے۔ تو احیاء اسلام میں علماء کا رول، اس پر مولانا کا بہت ہی پرواز خطاب اس میں رہا۔ اب آپ کے ساتھ جفا ہوگی کہ مولانا حاصل تشریف لائیں، علماء کی نشست ہو، منصورہ کی وزٹ کریں اور آپ سے ملاقات نہ ہو،
تو اس لیے اگرچہ الصبح مولانا کا سفر ہے، صبح 5 بجے مولانا کو بنگلور پہنچ کر نکلنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے ملنے کی خواہش نے مولانا کو روک دیا، اور پہلے سے پروگرام طے بھی تھا، تو انشاءاللہ زیادہ طویل تو ہم نہیں کر سکیں گے اس کو. تو اس موقع پر میں آپ تمام کی جانب سے جماعت اسلامی کی جانب سے مولانا کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. مولانا کا مختصر تعارف، مولانا ویسے ہمارے لیے تحریک کے حلقوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. مولانا 1966 میں آپ کی پیدائش بہرحج ضلع میں ہوئی، ابتدائی تعلیم نہیں ہوئی، اور ثانوی تعلیم آپ نے درسگاہ رامپور میں حاصل کی، اور پھر اس کے بعد آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عالمیت اور فضیلت آپ نے کی. پھر وہاں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اجمل خان طبیہ کالج سے وابستہ ہوئے، اور پھر وہاں آپ نے BMS کیا اور پھر MD کیا. اس کے بعد سے آپ تحریک سے تائی کی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں، اور مسلسل آپ 25-30 سال سے مکمل لکھ رہے ہیں. آپ کی بہت ہی وقی تصنیفات ہیں، تالیفات بھی ہیں، ترتیبات بھی ہیں، اور کچھ اہم کتابوں کے آپ نے عربی زبان سے تراجم بھی کیے ہیں. تقریباً ان سب کی تعداد 100 سے متجاوز ہے. بہت ساری کتابیں مولانا کے مطبوع شکل میں موجود ہیں، ای بک کی شکل میں بھی موجود ہیں، اور سینکڑوں مولانا نے مقالے لکھے ہیں، مذاکروں اور بحثوں میں حصہ لیتے ہیں، قومی بین الاقوامی سیمیناروں میں آپ کی شرکت بھی ہوتی ہے، اور علمی دنیا کے لیے آپ محتاج تعارف نہیں ہے. کئی مناصب پر آپ فائز رہے. پچھلی میقات میں آپ شعبہ اسلامی معاشرے کے سیکریٹری رہے، اس میقات میں اور شریعہ کونسل کے بھی سیکریٹری رہے. صدر مولانا سجاد عمری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، جہاں طلباء کو اور خصوصاً فارغین کو تالیف اور تصنیف کی تربیت دی جاتی ہے، مولانا کا عرصے دراز سے تعلق رہا ہے، اور اس وقت مولانا اس کے صدر بھی ہیں، اور ارشد جمال صاحب اس کے سیکریٹری ہیں. مولانا اس وقت مجلس نمائندگان کے رکن ہیں، مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، اور مرکز کے سیکریٹری برائے علماء و فارغین مدارس ہیں. تصنیفی اکیڈمی کے بھی آپ سابق میں سیکریٹری رہ چکے ہیں. تو مولانا روحانی معالج بھی ہیں، روحانی ڈاکٹر بھی ہیں، اور طب کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو طب کی بہت ساری کتابیں مولانا نے ترجمے کی، 8 کتابیں تقریباً آپ کے ترجمہ ہو کر وہ اردو میں آئی ہیں. تو آپ مولانا سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا موقع ہے. اس میں مولانا کا ابتدا میں انشاءاللہ خطاب ہوگا، تربیتی خطاب مولانا فرمائیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کے تبادلہ خیال کے لیے، اس میں کچھ فقہی استفسارات بھی ہو سکتے ہیں، فکر سے متعلق، تحریک سے متعلق، جماعت سے متعلق کوئی بات آپ پوچھنی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وقت بہت زیادہ لمبا تو نہیں ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہم 8 بجے تک اس کو مکمل وائنڈ اپ کرنا ہے. تو میں زیادہ آپ کے اور مولانا کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے لیے ہماری یہ ملاقات اور ہمارا آپس میں ملنا اور بیٹھنا، سننا اور سنانا، ایمان کو تازہ کرنا اللہ کی محبت میں اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. محترم مولانا وحید الدین خان صاحب، محترم حاضرین، مولانا رضی الاسلام صاحب ندوی، مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند اور سیکریٹری شریعہ کونسل جماعت اسلامی ہند دہلی، ان کا آپ نے مکمل تعارف سماعت فرمایا. اب میں مزید کسی دیری کے مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، ہاسن میں میری یہ پہلی حاضری. اس سے پہلے میں کئی مرتبہ بنگلور آ چکا ہوں، لیکن اس مرتبہ مولانا وحی الدین خان عمری صاحب نے یہ کرم کیا کہ جب مجھے بنگلور میں ایک علماء کے پروگرام کے لیے جب مدعو کیا تو پہلے ہی سے انہوں نے یہ وعدہ لے لیا کہ پروگرام کے اختتام کے بعد کچھ اور بھی مقامات پر آپ کو لے جایا جائے گا. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے، ان کے پروگرام کی ترتیب دینے کی وجہ سے مجھے یہاں آپ حضرات کے درمیان حاضری کا موقع ملا. میرے علم میں ہے کہ ہاسن ان مقامات میں سے ہے جہاں تحریک کا تعارف بہت پرانا ہے. جماعت اسلامی یہاں اس کا قیام بہت پہلے ہوا تھا. اس کے ارکان، کارکنان، متفقین، ہمدردان، جن میں مرد اور خواتین دونوں ہیں، وہ جماعت کی ایکٹیویٹیز کو تحسین اور ہمدردی کی نظر سے دیکھتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہاں آ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اس معنی میں کہ ادھر میں کئی سال سے جماعتی ذمہ داری کی وجہ سے پورے ملک میں تمام ریاستوں میں جانے کا موقع ملتا رہا ہے. تو یہاں دینی اور تحریکی سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے جو یہ اسلامک سینٹر جو قائم کیا گیا ہے اور بہت معیاری انداز میں قائم کیا گیا ہے، یہاں پر مسجد بھی ہے، پروگرام ہال بھی ہے، غیر سودی سوسائٹی کا بھی شعبہ ہے، تحریکی لٹریچر کی فراہمی کا بھی نظم ہے، شعبہ خواتین اور طالبات اور طلباء میں جو سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن حضرات نے اس کے قیام میں اپنی خدمات پیش کی ہیں، سہولیات فراہم کی ہیں، مالی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے. محترم بھائیوں، بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی جو قرآن مجید کی جو آیت پیش کی ہے اس میں اہل ایمان کس صورتحال سے دوچار ہوتے رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سے نکلنے کی کیا تدابیر اختیار کی جاتی رہی ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کافر لوگ، ان کے پاس جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اپنی زمین میں سے ضرور نکال باہر کریں گے، یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. یہ جو تم نے ایک نئی ڈھب شروع کی ہے، نئی طرح کی باتیں کہنی شروع کی ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں. ہماری مرضی کے مطابق یہاں پر رہو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ. یہ ہماری زمین ہے، ہمارا علاقہ ہے، یہاں ہمارا حکم چلے گا، ہماری مرضی چلے گی.
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظلم ہے، انسانوں کا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو اپنا ماتحت بنانا، اپنی مرضی پر چلانا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد اس زمین میں جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے، ہمارا علاقہ ہے، اس میں ہم تم کو آباد کریں گے۔ اور قرآن کا انداز دیکھیے، جتنا زور ظالموں کے الفاظ میں ہے، رویے میں ہے، ان کے ٹون میں ہے، اتنے ہی زیادہ زوردار انداز میں، بلکہ اس سے زیادہ زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور ہلاک کر کے رہیں گے اور اس علاقے میں تم کو آباد کریں گے۔ آخر میں ایک اصولی بات کہی گئی ہے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ میرے سامنے حاضری کا جو خوف کرتے ہیں، اندیشہ کرتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو تنبیہات کی ہیں وہ ضرور بھی ضرور واقع ہو کر رہیں گی۔ محترم بھائیوں، یہ شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے، قرآن اس پر مہر تصدیق سب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کسی صورت میں گوارا نہیں۔ کفر گوارا ہو سکتا ہے، شرک گوارا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، لیکن آزادی دی ہے بندوں کو کہ وہ چاہے وہ مانے چاہے وہ نہ مانے، حق کو قبول کریں یا حق کو قبول نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہاں کفر و شرک کا تو چلن ہو سکتا ہے، لیکن ظلم اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اصلاح کا موقع دیتا ہے، اپنے رویوں کو بدلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن پھر جب ظلم کی رسی دراز ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سخت پکڑ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس تعلیم پر قرآن مجید ہی میں تاریخ سے ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ معلوم انسانیت کی قدیم تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اس کی تاریخ جو پورے قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وہاں بھی اس زمانے میں بھی لوگوں نے انسانوں کو دو طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ و اشرف سمجھتے تھے اور کچھ دوسرے انسانوں کو وہ کمتر حقیر سمجھتے تھے۔ انسانوں کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جو طاقتور تھے وہ اپنی چلانے کی کوشش کرتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل ان کی دعوت کا زمانہ تو قرآن مجید میں 950 سال بیان کیا گیا ہے۔ طویل جدوجہد کے باوجود پھر جن لوگوں نے مان کے نہیں دیا ان کو بدترین سزا سے دوچار کیا گیا اور ان کو غرقاب کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر کا نام آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعوت پیش کی۔ قوم کے جو سربراہدہ لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، جن کو ہم کہیں کہ وہ غنڈے اور بدماش تھے، انہوں نے تو سازش کی، کہا کہ یہ صالح پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں، یہ اپنی چلا رہے ہیں، صالح ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو رات میں پلاننگ کر کے قتل کر دیں اور پھر بعد میں جب لوگ پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے، یہ کس کی حرکت ہے، ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔
لیکن قرآن میں ان کی سازش کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور چنانچہ وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان لانے والوں کو محفوظ طریقے سے وہ ان لوگوں کی سازشوں سے انہوں نے نکال لیا۔ تیسری ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی گئی۔ ہم جانتے ہیں 300 سال سے زیادہ عرصے تک قوم موسیٰ جو بنی اسرائیل تھے وہ فرعونیوں کے مظالم کا شکار رہے، ان سے بیگار لیا جاتا تھا، ظلم و ستم کی ان کے ساتھ انتہا کر دی گئی تھی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، تو نسل در نسل وہ ایذا اور تعذیب کا شکار رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی ان کی ظلم تعدی جاری رہی۔ قوم نے شکایت کی کہ موسیٰ تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، استعینوا باللہ واصبروا، لوگو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے حوالے کرتا ہے۔ چنانچہ قوم فرعون اور اس کے درباریوں کا کیا حشر ہوا اس سے ہم سب واقف ہیں کہ ان پوری فرعون اور اس کی فوج درباریوں کو غرقاب کر دیا گیا۔ قوم فرعون کے بعد ایک قوم شعیب کا بھی تذکر آتا ہے قرآن میں۔ وہ مالی معاملات ان کے خراب تھے، خرید و فروخت میں بے اعتدالیاں تھی۔ حضرت شعیب نے جب ان کو ٹوکا سمجھایا تو کہا کہ تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے، مال ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، جس طرح چاہیں دیں، تم کو روکنے ٹوکنے کا حق نہیں ہے۔ تو بالآخر ہم جانتے ہیں کہ قوم شعیب کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں جو یہ مثالیں دی گئی ہیں وہ یہ مسلمانوں کو ذہن نشیں کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ ظلم کی روش زیادہ دیر پا نہیں ہوتی ہے، ظلم کی ٹہنی سدا پھلتی نہیں ہے۔ آخر ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاہے اس دنیا میں جن لوگوں کا بھی کر و فر ہو، جو طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوں، جو لوگ چاہے انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کرتے ہوں، لیکن ان کا ظلم و ستم دیر پا نہیں رہتا ہے۔ محترم بھائیوں بہنوں، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں جو مثالیں پیش کی ہیں، خاص طور سے وہ اس مقصد سے پیش کی ہیں، اس وقت ہم مسلمان اپنے ملک میں جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، اس سے وہ ذرا بھی مختلف نہیں۔ اپنے ملک میں بھی ظلم کا بول بالا ہے۔ یہاں مسلمان صدیوں سے رہ رہے ہیں، جب وہ حکومت میں تھے تو بھی انہوں نے یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم نہیں کیا۔ مسلمانوں کے پورے دور حکمرانی میں یہاں کے تمام مختلف مذاہب کے ماننے والے شیر و شکر ہو کے باہم پرامن طریقے سے یہاں پہ آ رہے تھے۔ انگریز جب یہاں پر آئے انہوں نے حکومت کرو، تقسیم کرو، اس پالیسی پہ کچھ وقت گزارا۔ ان کے جانے کے بعد جب ملک کا دستور جب بنا، اس میں مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے برابر ملک میں تمام اقلیتوں کو دوسرے لوگوں کے برابر حقوق کی ضمانت دی گئی، باقاعدہ اس کو تحریر کیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ مسلمانوں کا وجود بھی
ان کے لیے ناقابل قبول ہے. وہ مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کی جان و مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے شاعر ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، مسلمانوں کا تشخص ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. مسلمانوں کی حیت، مسلمانوں کا لباس، مسلمان کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، یہ چیزیں ان کو گوارا نہیں. اور پھر موجودہ وقت کے فرعون بھی سابقہ فرعون ہی کی طرح کی بولی بولنے لگے ہیں. ہم یہاں پر اکثریت میں ہیں، ہمارا حکم یہاں چلے گا، مسلمانوں کو ہماری بات ماننی ہے، ہمارے ماتحت رہ کر زندگی گزارنی ہے. جن کو یہاں ہماری مرضی کے مطابق رہنا ہو تو رہیں، نہ رہنا ہو تو کہیں اپنے پسندیدہ کسی دوسرے ملک میں وہ چلے جائیں. تو اس طرح کی آوازیں، اس طرح کے نعرے ہمارے سامنے آئے دن آتے رہتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں اس پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب اس سے جوجھ رہے ہیں. یہ سب ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس سے اچھی طرح واقف. میں آپ کو آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالت میں ہم کیا کریں. اس صورتحال میں مسلمان ہم کو کن چیزوں کی تلقین کرتا ہے، ہمارے لیے کیا وہ نصیحت کرتا ہے، ان حالات میں ہم کیسے زندگی گزاریں، اس تعلق سے اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں. میں 4-5 نکات پر بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خوف اور مایوسی کی کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. اس طرح کے ویڈیوز، تقریریں آئے دن دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہندوستان میں اسپین کی تاریخ دہرائی جانے والی ہے. اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، لیکن وہاں ایک زمانہ آیا کہ ایک مسلمان بھی باقی نہیں بچا. تو ہندوستان میں بھی وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کی باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو مایوسی طاری ہوتی، خوف کی نفسیات پیدا ہوتی. یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم کچھ بھی کوشش کر لیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ کیفیات زندہ امتوں کے لیے سم قاتل. لوگ بیان کرتے ہیں اگر کسی مریض سے کہا جائے کہ اب تم کو زندہ رہنے کی کوئی صورت تو نہیں بچی ہے، تم تو بوجھ ہو، تو ایسا ہم کرتے ہیں کہ تم کو ایک زہر کا انجیکشن لگا دیں تاکہ تم جان تمہاری چلی جائے. یہ کہہ کہ اگر ہم نارمل سلائن کا انجیکشن بھی اس کو لگا دے تو اس میں اسی طرح کی کیفیات پیدا ہوگی کہ ہم کو جیسے کہ واقعی زہر کا انجیکشن ہم کو لگا دیا گیا. تو مایوسی کی کیفیت سے ہم کو نکلنا ہوگا. یہ بات قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوس جو لوگ ہیں وہی اس طرح کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. دوسری چیز جو اہم تر چیز ہے، میں اس کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اور اپنی نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرنے کی کوشش کرنی. ہمارے علم میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان عام کیا، آپ اللہ کا پیغام پیش کرنے والے تنہا فرد تھے. آپ کی دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. بہت جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک گھر کا انتخاب کیا. اس گھر کا نام آتا ہے دار ارقم. ایک صحابی ارقم ابن ارقم تھے.
حرم کے قریب میں ان کی حویلی تھی، بلند مکان تھا، اندر کون جا رہا ہے کون اندر سے نکل رہا ہے یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہو پاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کیا، جو شخص بھی ایمان قبول کرتا تھا وہ جا کے دار ارقم میں کچھ دن قیام کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے کچھ صحابہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں جو دار ارقم کا تذکرہ ملتا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ کمزور ترین مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک پناہ گاہ تھی، یہ اس کا صحیح تعارف نہیں۔ دار ارقم ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں ایمان کو راسخ کرنے کے لیے ایک مرکز دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر صحابی ایمان لانے کے بعد اس مرکز میں جا کے کچھ دن قیام کرتا تھا، دین کی بنیادی باتیں سیکھ کر جب وہ نکلتا تھا تو اس کے نتیجے میں اس کا ایمان راسخ ہو جاتا تھا، پھر ہر طرح کی جو اذیتیں تھیں اس کو ایمان سے پھیرنے پر قادر نہیں ہو پاتی تھیں۔ اگر ہم اس طرح کے مراکز قائم کریں، اس طرح کے ادارے قائم کریں، ہم خود اپنی ایمانی تربیت کی فکر کریں اور ہماری جو نئی نسل ہے جو دین سے دور ہو رہی ہے، الحاد کی طرف مائل ہو رہی ہے، جہالت کا شکار ہو رہی ہے، اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ دین سے بے بہرا ہے، تو اس طرح ہم اپنے اور اپنی نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس کی ہمیں تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ تیسری بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو اصلاً یہ دوسری ہی بات کا ایکسٹینشن ہے، کا توسیع ہے، وہ ہے کہ صبر اور استقامت کی ہم تعلیم و تذکیر کریں۔ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہمیں ہر حال میں اسلام پر جمے رہنا ہے، دنیا کی کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی حقوق سے محرومی ہمیں ایمان سے منحرف نہیں کر سکتی۔ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، وطن کی قربانی دی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کی قربانی دی جا سکتی ہے، اپنے علاقے کی گھر کی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن ایمان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ چیز بہت نمایاں تھی۔ دل میں جب ایمان راسخ ہو جاتا تھا، پھر ایک واقعہ، پوری سیرت کی تاریخ میں ایک واقعہ نہیں ملتا سماجی حیثیت سے، کوئی مسلمان چاہے اچھی حیثیت کا ہو، مالدار ہو، مضبوط قبیلے سے اس کا تعلق ہو، یا کمزور ترین قبیلے سے اس کا تعلق ہو، یا وہ غلاموں میں سے رہا ہو، ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی۔ ایمان دلوں میں راسخ ہونے کے بعد پھر کسی نے ایمان کو ترک کر دیا ہو، اس سے پلٹ گیا ہو۔ یہ بات مردوں کی بھی ملتی ہے اور عورتوں کی بھی اس میں اس کی روشن مثال ملتی۔ لوگ حضرت بلال کا نام جانتے ہیں، حضرت صہیب کا نام جانتے ہیں، حضرت سلمان کا نام جانتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر کا نام جانتے ہیں، حضرت یاسر جو ان کے باپ تھے ان کا نام جانتے ہیں، لیکن خواتین کے نام، صحابیات کے نام کم معروف، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی۔ عورت تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہے، لیکن خواتین نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد غیر معمولی استقامت کا ثبوت دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں آتا ہے، حضرت یاسر، ان کے بیوی حضرت سمیہ، ان کے بیٹے عمار کو ستایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر قادر نہیں تھے کہ ان لوگوں کو مظالم سے بچا سکیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ یہ تو عہد صحابہ کی مثالیں ہیں۔ اس سے پہلے اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، اصحاب الاخدود کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے،
متعدد مثالیں قرآن میں پیش کی گئی ہیں کہ ایمان کے بعد صبر اور استقامت کا ان ایمان والوں نے مظاہرہ کیا، تو اس کا بھی ہم سے خطاب ہے، اس کی بھی ہمیں تلقین ہے کہ ہم ایسی تدابیر اختیار کریں کہ جس سے کہ ہمارا ایمان دل میں راسخ رہے اور ہم کسی بھی حالات سے ہم گزریں، ہمارے پائے استقامت میں انحراف، لرزش نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں۔ افسوس ہے کہ اس گئی گزرے حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی مسلمانوں کی طرف سے جس رویے کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ اختلافات کا ہوتا ہے، عصبیتوں کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو حق پر سمجھنے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ قرار دینے میں ہم سبقت کرتے ہیں، اپنے کاموں کو چاہتے ہیں کہ اس کو سراہا جائے، دوسرے کے کاموں کو نہ اس کی تحسین کی جائے، تو یہ کمزور قوموں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہے، وہ اسلام دشمنوں کے مقابلے میں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مثل ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ تو مسلمانوں کو بھی اپنے زندگی میں اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینا ہوگا، عام مسلمانوں کی تعلیم اور تلقین اس طرح کرنی ہوگی ذمہ دار مسلمانوں کو کہ وہ سب مل جل کر موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ کہ ہمیں ہر حال میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں امن و امان کو اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر صورت میں۔ یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ماحول میں امن قائم رہے، ماحول میں فرقہ وارانہ بھائی چارہ باقی رہے، لوگ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں لیکن ان کے انسانی حقوق محفوظ رہنے چاہیے، ان کے آپسی تعلقات ایسے ہوں جن میں کہ فساد کا، انتشار کا، لڑائی جھگڑے کا، مخالفتوں کا ماحول ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بس مثال دوں گا۔ صلح حدیبیہ جن شرطوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ انتہائی ظالمانہ تھی۔ ایک مسلمان بھی مکے سے آئے گا مدینہ اس کو واپس کرنا ہوگا، کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو اس کو نہیں واپس کیا جائے گا۔ اس طرح کی جو شرائط دی گئی تھی سب شرائط ظالمانہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جلال میں آ گئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم دب کر صلح نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر صلح کی۔ اس کے نتیجے میں 2 سال میں اتنی اسلام کی تبلیغ ہوئی کہ 13 سال مکہ میں، 6 سال مدینہ میں، 19 سال میں اسلام کی اتنی اشاعت نہیں ہوئی تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد، جس میں کہ بظاہر دب کر صلح کی گئی تھی، اس کے بعد اسلام کی اشاعت جتنے بڑے پیمانے پر ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت نہ پائی جائے، امن و سکون کا ماحول پایا جائے، اور مسلمان آپس ہی میں نہیں شیر و شکر ہو کر رہیں بلکہ جن مذاہب کے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کے درمیان رہتے بستے ہیں، ان کے درمیان بھی خوشگوار سماجی تعلقات ہونے چاہیے۔ اسلام کو بدنام کیا گیا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کاٹ کے رکھتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے تعلقات نہ رکھیں۔ بالکل یہ غلط بات ہے، سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے۔ ایسی باتیں اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ سورہ الممتحنہ میں یہ بہت صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، لا ينہاکم اللہ ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتحسنوا الیہم۔ جن لوگوں نے تم سے دشمنی نہیں کی ہے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، تم کو تمہارے علاقوں سے نہیں نکالا ہے
اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤ، وہ کسی ضرورت میں مبتلا ہوں تو ان کا تعاون کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں ذاتی طور سے کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں امن و امان کا ماحول رہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں فرقہ وارانہ ماحول پیدا نہ ہو، لوگ بھائی چارے کے حیثیت سے رہیں۔ اسی صورت میں ہم اپنی بات، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کروں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم معروفات کا حکم دو اور منکرات سے روکو۔ تو مسلمانوں کی بحیثیت امت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی باتیں، معروفات، اسلام کی تعلیمات عام کرنے کی کوشش کریں، اور جو منکرات ہیں، جو غلط باتیں ہیں، ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ کام جس طرح ہر مسلمان مرد پر لازم ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہر مسلمان عورت پر بھی یہ کام فرض ہے۔ قرآن مجید کی سورہ التوبہ میں صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، ان کے درمیان قریب ترین تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ مل جل کر معروفات کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس منصبی ذمہ داری کو ہر لمحے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو جیسے دوسرے انسان جو دین سے محروم ہیں، اسی طرح کی اگر ہماری زندگی گزرے تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ میں آخر میں پھر اپنی اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں کہ میری آمد کی آپ حضرات کو اطلاع ملی، تو آپ حضرات یہاں پر آپ تشریف لائے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کا مجھے موقع حاصل ہوا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں محترم خواتین، بہنیں، بیٹیاں ہماری آئی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم مولانا رضی الاسلام صاحب، محترم حاضرین، مولانا محترم سے ہم نہایت ہی دلنشین انداز میں حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے والی باتیں ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس نشست کا اختتام کرنے سے پہلے ایک دو اعلانات آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں۔ انشاءاللہ